صحابہ کرام کی کل زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گرد گھومتی. ان کا مطمع نظر اور مقصد حیات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا تھا اور حضور کو راضی کر لینا تھا، حضور کے چہرہ انور پر تبسم کو بکھیر دینا تھا. بس یہ ان کی زندگی کا مقصد نظر آتا ہے. جتنا بھی ان کے واقعات کو پڑھتے اور سنتے چلے جائیں، اور ان کا ایک اور چیز جو عیاں ہوتی ہے ان کے واقعات سے کہ ان کا ایمان اور عقیدہ کل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے متعلق تھا. یعنی جس شے کو حضور سے نسبت ہے تو وہ ان کے عقیدے کا حصہ تھی، اور جس شے کو حضور سے نسبت نہیں وہ ان کے دین اور عقیدے کا حصہ نہیں ہوا کرتی تھی. ذرا اس واقعے کی طرف اپنا دھیان لے جائیے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج بیت اللہ فرما رہے ہیں اور حجر اسود سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اپنی محبت کی کیفیات میں حجر اسود سے خطاب کرتے ہیں. یہ تو واقعہ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن پتھروں سے بھی کوئی خطاب کرتا ہے؟ عاشق لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہا یہ عاشقوں کے راستے ہیں. وہ حجر اسود سے اپنی کیفیت میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی عزت کی قسم عمر تجھے کبھی نہ چومتا. پتھر سے خطاب فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عاشقوں کے طریقے ایسے ہی ہیں. ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کو سفر فرمایا کرتے گلیوں میں محلوں میں کہ کہیں کوئی میری رعایا پریشان تو نہیں ہے. ایک گھر کے دروازے کے باہر سنا کہ کوئی بڑھیا کچھ پڑھ رہی ہے. کان لگا لیا تو سنتے ہیں کہ وہ بڑھیا پڑھ رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتی تھی، اور پھر فراق میں کہتی تھی کہ نہ جانے کس موت کے سبب سے میری موت آئے اور میں اپنے محبوب سے مل لوں. تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی، آپ رو پڑے اور آپ نے دستک دے دی. بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر. پوچھا عمر کا اس وقت کیا کام؟ کہا عمر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق جا کر اس چرخہ کاٹتی بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور کہا بڑھیا پھر سے ڈھولم کی بات سنا جو تو پڑھتی تھی. پھر سے وہ کہنے لگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے. محبوب راتوں کو جاگتے تھے اور سحری کے وقت گریوزاری کرتے تھے، اور اس کیفیت میں پھر کہنے لگی کاش میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل پاؤں. کہنے لگے کہ اس دعا میں عمر کو بھی شامل کر لے کہ کاش ہم اپنے محبوب سے مل پائیں. اور پھر روتے روتے یہ شعر دہراتے دہراتے اپنے گھر لوٹ آئے، اور آپ کو کئی دن تک بخار ہو گیا، اور صحابہ کرام آپ کی خیریت پوچھتے تھے. ایسے عاشق تھے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے دیوانے تھے. حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق کی کیفیات ہی ایمان کی حقیقت ہے.